بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے خلاف شہباز شریف نے ایک کیس کر رکھا ہے۔ اس کیس میں آج وزیر اعظم ہاؤس سے شہباز شریف کی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیشی ہوئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے بڑی سخت جرح کی ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف ایک نئی چال چلی جا رہی ہے۔ درجنوں کی تعداد کے اندر اراکین اسمبلی ان کو نائل کرنے کے حوالے سے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عالیہ حمزہ جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ مزید 4 اور لوگ بھی گرفتار تھے، لیکن آج جب جج نے سماعت کی ہے تو لگتا ہے خود جج صاحب پھنس گئے ہیں۔ بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ عدالتی عملہ جو جج کا فیصلہ ہے، کیا اس نے تبدیل کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا عام سوال اٹھا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جب پاکستان کی عدالتیں بے توقیری کے ایک بڑے عام موڑ پہ کھڑی ہیں، وہاں کوئی میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ آج عالیہ حمزہ اور دیگر جو گرفتار شدگان ہیں ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور جج نے جس انداز میں 2 لوگوں کو مقدمے کے اندر ڈسچارج کیا، یہ بڑا حیران کن تھا کہ آخر یہ جج اتنا آزاد کیسے ہے۔ اب یہاں پہ عالیہ حمزہ، نعمان اور عادل منیر، ان کو ڈسچارج نہیں کیا گیا مقدمے سے، لیکن ہاں ریمانڈ بھی نہیں دیا گیا، جوڈیشل کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی عدالت نے محمد زید اور شمیم آفتاب، یہ 2 افراد جو ہیں ان کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دیا۔ تمام جو میڈیا کے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور جو بھی مقدمہ سننے والے تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور خبر بریک کر دی گئی۔ لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد ساتھ ہی تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے، عالیہ حمزہ اور دیگر کے، انہوں نے ضمانت کی درخواستیں دائر کر دیں۔ جب ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئیں اور ساتھ ہی ریکویسٹ کی گئی کہ یہ آج کے لیے ہی فکس کر دیا جائے، تو جج نے آج کے لیے فوری فکس کر لیا۔ اب یہ یقینی طور پر اس سے لگا کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جو عملہ ہے مبینہ طور پر اس نے بتایا بھائی یہ دو لوگ ہیں، ان کی ضمانتیں منظور نہیں ہوئی، یہ مقدمے سے ڈسچارج نہیں ہوئے بلکہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، ضمانت منظور ہوئی ہے، اور باقی جو ہے ان کو جوڈیشل کیا گیا ہے۔ اب اس وقت جو مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو یقینی طور پر یہ سماعت مکمل ہو جائے گی۔ بار بار جو جج ہیں ان کو جانا پڑ جاتا ہے، اور صورتحال بڑی عجیب ہے، اور عجیب اس انداز کے اندر ہے کہ عدالت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ اب جو وکلاء ہیں عالیہ حمزہ کے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جتنے 5 بندے تھے، یا تو سب نے جوڈیشل ہونا تھا یا سب نے رہا ہونا تھا۔ یہ درمیان میں 3 کو الگ کرنا، 2 کو الگ کرنا، مقدمہ ایک ہے، الزام ایک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جج اب اس نقطے پہ پھنس گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارے معاملے کو الگ الگ کیسے ٹریٹ کیا جائے، اب کیوں کہا جائے، اور الٹیمیٹلی عالیہ حمزہ کی پیشی، اب سماعت بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے، اور سماعت کے اندر بار بار وقفہ ہوا ہے، اور عدالتی عملے نے جو بعد میں آ کے بتایا ہے کہ یہ ڈسچارج نہیں ہوئے مقدمے سے بلکہ ان کی ضمانت اپروو ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بعد ازاں جج پر یقینی طور پر کوئی پریشر تو نہیں ہے۔ یہ سوال اب جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑا عام معاملہ ہے جس کی طرف آج شاید زیادہ فوکس نہیں ہے، لیکن کل اس پہ کچھ جزوی گفتگو ہوئی، بعض دوستوں نے کی، اور اب ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پلان ہے۔ یعنی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سربراہی میں جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا، لوگ آئے ضمانتیں لینے کے لیے تھے لیکن انہوں نے ضمانتیں اپروو نہیں کی، لیکن ایک ایسا فیصلہ دیا جو الٹا جو ریلیف لینے کے لیے آئے تھے وہ ان کے لیے ایک زہر قاتل بن چکا ہے۔ اب جلدی 4 مہینوں میں فیصلے کرنے ہیں، ضمانتیں مسترد بھی ہوں گی، اور جن لوگوں کی آلریڈی ضمانتیں ہو گئی ہیں ان کی ضمانتیں منسوخ بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ان فیصلوں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ایسے جو ہے وہ شبہ ہے کہ لوگوں کی ضمانتیں بھی کینسل کی جائیں گی، اور بڑی تعداد کے اندر جو اس وقت تقریباً 80% ایم این ایز ایم پی ایز ایسے ہیں جن پر 9 مئی سے ریلیونٹ جو کیسز ہیں
وہ بنائے گئے ہیں، اور پھر بہت ساری ایسی ایف آئی آرز بھی ہیں کہ جن کے ابھی نام نہیں ہے، تو نامعلوم چونکہ بہت بڑی تعداد میں ہیں تو ان کو وہاں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کا اتنی زیادہ نشستیں لینا یہ شاید حکومت کو یا طاقتور حلقوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اب جس طرح باقی سارا الٹ پلٹ کرنے کے اندر کامیابی ہوئی ہے اور بڑی تعداد کے اندر تحریک انصاف لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر نکالنے میں ناکام ہوئی ہے، اور جو بڑی تعداد اسلام آباد 24 اور 26 نومبر کو پہنچی تھی ان پر جس طرح کی کارروائی کی گئی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو ان حالات کے اندر 80% جو ایم این ایز ہیں یا 60% ان پر آلریڈی دہشت گردی کے چارجز ہیں، اور ججز جو ہے جس طریقے سے فیصلے دے رہے ہیں، اور یہ خطرات ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ان ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے، اور 9 مئی ان پہ لگا کے تو سزائیں سنائی جائیں گی۔ اور اگر یہ سزائیں بڑی تعداد کو سنائی جاتی ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی نیالی جو ہے وہ بھی ہوگی، اس جگہ پہ ضمنی انتخابات ہوں گے، اور ضمنی انتخابات جب موجودہ حکومت ہوگی، موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو وہ جس ننگے انداز کے اندر جو ہے وہ دھاندلا پہلے ہوا ہے اس کو کر کے تو کہا جائے گا کہ دیکھا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے ہیں، اور الیکشن بڑے زبردست ہو گئے ہیں، تو لہذا اب پی ٹی آئی کی مقبولیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھا عوام نے ان کے مسلسل اس رویے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بظاہر بڑی خطرناک قسم کی گیم جو ہے وہ اس کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ بہرحال آنے والے دن جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اب ایک بڑا عام کیس ہے، اور یہ کیس بنیادی طور پر عمران خان نے شہباز شریف پر کرپشن کے الزامات لگائے ٹی وی پروگرامز کے اندر، اور جو ہے مختلف جتنے فنڈز ہیں اس کے اندر کوئی خرد برد کے یہ الزامات تھے شہباز شریف پر۔ منی لانڈرنگ کے تو ویسے ہی جو ہے وہ جس طریقے سے ان کو ان کیسز سے نکال کے وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ سوال ہوتے ہیں، لیکن آج اس کے اوپر جو ہے وہ جرا ہوئی ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ اس کیس میں بھی شاید عمران خان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، لیکن اس کی آگے اپیل بھی ہوگی، لازمی بات ہے، یہ ابھی آگے ریمیڈیز اویلیبل ہے۔ عموماً ہم چونکہ گفتگو کر دیتے ہوتے ہیں سیاستدان، اور گفتگو ان کو بتائی ہوتی ہے، کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کی خبریں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب ثبوت کی باری آتی ہے اور شاید وہ بات سچی بھی ہو تو ثبوت وہ موجود نہیں ہوتے۔ تو اب اسی طرح کا یہ الزام لگایا گیا تھا، تو 10 ارب روپے ہر جانے کا جو کیس ہے یہ دائر کیا شہباز شریف نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر۔ تو پہلے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر درخواستیں دی گئی عمران خان کے وکلاء کی طرف سے کہ ایڈیشنل جو ڈسٹرکٹ جج ہے اس کے بعد یہ اتنی اختیار نہیں ہے کہ اتنے بڑی اماؤنٹ کا وہ کیس سن سکے، وہ سیٹ اسائٹ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے اس کیس کے اندر آج بجلی بھی گئی ہے، اور پھر ایک وقفہ ہوا ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف پر جرا ہوئی ہے۔ چند ایک جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ شہباز شریف کی دائر دعوے پر جو سماعت کی گئی ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ جج اس کو بولیں گے، سیشن جج نہیں بولیں گے، چونکہ جب دیوانی مقدمہ کوئی جج سن رہا ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ یا سول جج ہوتا ہے۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک آج عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ عمران خان کے وکیل میاں محمد حسین چوٹیا یہ وزیر اعظم شہباز شریف پر جرا انہوں نے کی ہے، اور کمرہ عدالت میں جرا سے پہلے آج حلف لیا گیا ہے شہباز شریف سے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، غلط بیانی نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ بولیں یا نہ بولیں شہباز شریف کا تو اندازہ ہوتی ہے۔ مانی پیٹیا نے کہا کہ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دعویٰ دائر نہیں ہوا؟ یہ میرا پاس لکھا ہوا ہے کہ دعویٰ ڈسٹرکٹ جج کے پاس دائر ہوا ہے۔ وکیل شہباز شریف نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جرا کرنا میرا حق ہے، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے دعویٰ میں کسی میڈیا ہاؤس کو فریق نہیں بنایا؟ شہباز شریف نے کہا کہ یہ بات درست ہے۔ وکیل شہباز شریف نے کہا کیا یہ درست ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آپ پر 10 ملین کا الزام آمنے سامنے لگایا؟ اچھا، یہ بھی وکیل جو عمران خان کے ہیں انہوں نے الزام لگایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ بےہودہ الزام بار بار ٹی وی پر دہرایا گیا۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے کہا کہ میں پنجابی میں سوال کر سکتا ہوں؟ شہباز شریف نے کہا کہ بڑے شوق سے۔ وکیل نے کہا کہ جن ٹی وی پروگرام میں آپ پر الزام عائد کیے گئے وہ اسلام آباد سے آن ایئر ہوتے ہیں۔ شہباز شریف نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آن ایئر ہوتے ہیں۔ شہباز شریف
نے کہا کہ یہ درست ہے کہ دوران جرا اس وقت میرا وکیل میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس وقت بیٹھا ہوا ہے، یہ درست ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں مدعا علیہ عمران خان کا وکیل نہیں ہے، یہ درست ہے کہ صدر مملکت کو منظوری کے لیے بھجوانے سے پہلے تمام قوانین رولز کابینہ جائزہ لیتی ہے، میں نے عمران خان کے خلاف ہرجانہ دعویٰ پر خود دستخط کیے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے میں نے ہتک عزت کا قانون 2000 پڑھا تھا کہ نہیں، دعویٰ کی تصدیق کے لیے اسٹامپ پیپر میرے وکیل کے ایجنٹ کے ذریعے خریدا گیا، مجھے دعویٰ کی تصدیق کرنے والے اوتھ کمشنر کا نام یاد نہیں، دعویٰ کی تصدیق کے لیے اوتھ کمشنر خود میرے پاس آیا، اوتھ کمشنر کی تصدیق کا دن اور وقت یاد نہیں، لیکن وہ خود ماڈل ٹاؤن لاہور آیا تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ درست ہے کہ میں نے دعویٰ ڈسٹرکٹ جج کے روبرو دائر کیا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر نہیں کیا۔ شہباز شریف کے وکیل نے اعتراض کیا کہ ڈسٹرکٹ جج یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے قانونی نقطہ کا فیصلہ متعلقہ جج کر چکی ہے۔ پھر شہباز شریف نے کہا کہ میں نے دعویٰ میں کسی میڈیا ادارے ملازم آفیسر کو فریق نہیں بنایا، یہ درست ہے۔ عمران خان نے آج تک میرے آمنے سامنے یہ الزام نہیں لگایا۔ عمران خان نے یہ تمام الزام 2 ٹی وی چینلز کے پروگرام میں لگائے، مجھے علم نہیں کہ دونوں نیوز چینلز یہ ٹی وی پروگرام کس شہر سے نشر ہوئے۔ پھر شہباز شریف نے کہا کہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے میں دونوں چینلز کے پروگرام کے نشر کرنے کے شہروں کی تصدیق نہیں کی۔ دوران جرا عدالت کی بجلی چلے گی، جرا روک دی گئی اور پھر اس کے بعد دوبارہ 11:50 پر شروع ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے علم نہیں کہ دونوں چینلز کا مالک یا ملازم عمران خان نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ ہتک عزت قانون کا اورینٹر سے مواد شروع یعنی لفظ حذف کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوال کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ عمران خان نے آج تک آپ کے خلاف خود بیان نشر یا شائع نہیں کیا؟ پھر انہوں نے جواب دیا کہ عمران خان نے ٹی وی چینلز پر تمام الزامات خود ہی لگائے اور مجھے علم نہیں ہے کہ عمران خان روزنامہ جنگ پاکستان جیسے اخبارات کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل جرا ہوتی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے سوال کیا کہ درست ہے کہ بطور ایڈیشنل سیشن جج آپ کی عدالت کو سماعت کا شہادت ریکارڈ کرنے کا اختیار نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل مصطفیٰ رمدے نے عمران خان کے وکیل کے سوال پر اعتراض کیا اور کہا یہ قانونی نقطہ طے ہو چکا ہے۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ یہ غلط ہے کہ ہتک عزت قانون 2002 کی دفعہ 12 کا اطلاق کسی شخص کی ذات پر نہیں بلکہ صرف میڈیا ہاؤسز کے ادارے، ان کے ملازمین اور افسران پر ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ دعویٰ ایک پرائیویٹ شخص کے خلاف دائر کیا گیا، اس لیے یہ قابل پیش رفت نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ پوری ایک جرا ہے، شہباز شریف سے بڑی طویل جرا ہوئی ہے اور مزید 25 اپریل 9 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو لگتا ہے کہ جج بھی اب اس کیس کے اندر بھی جلدی کے اندر ہے کہ شاید عمران خان کو ہرجانہ کی جو سزا ہے وہ سنائی جائے اس سارے معاملے کے اندر۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔